بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستوں، بہت سارے دوستوں کے اور ہماری بہنوں کے سوالات ہیں۔ پھر سے وہی مسئلہ ہے کہ یہ کچھ ڈاؤٹس ہیں، کچھ شکوک و شبہات ہے طہارت اور استنجا اور غسل خانے کے تعلق سے۔ ان کے بارے میں کچھ باتیں پوچھی گئی ہیں، چلیے آج کی مجلس میں ان کے جوابات بھی دے دیتے ہیں۔ ایک صاحب ہے، انہوں نے اپنا نام تحریر نہیں کیا ہے، ان کی یوزر آئی ڈی ہے KR3PQ3GS3B۔ دیکھیے، ایسے جو آپ کی آئی ڈیز ہوتی ہیں، ان آئی ڈیز کو ہائیڈ کر دیجئے یا پھر ہیں تو رہنے دیجئے، ساتھ میں اپنا نام تحریر کیجئے تاکہ ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ آپ کون ہیں، کہاں سے بول رہے ہیں اور مسئلہ کیا ہے آپ کا۔ خیر، آپ نے سوال کیا ہے اور کہتے ہیں کہ اگر ہم استنجے کی بالٹی میں ہاتھ ڈال دیں گے، استنجا کے لیے جو بالٹی ڈبے وغیرہ ہوتے ہیں ان میں ہاتھ ڈال دیں گے تو کیا پانی اور ہمارا ہاتھ ناپاک ہو جائے گا؟ کیوں ناپاک ہونے کی وجہ کیا ہے، آپ مجھ کو یہ بتلائیں۔ ابھی تک آپ کا ہاتھ بالکل اچھا ہے، کلیئر ہے، صاف ہے، بالکل پاک ہے، اور وہ جو ڈبہ ہے، جو بالٹی ہے، اس میں جو رکھا ہوا پانی ہے وہ بھی بالکل شفاف ہے، پاک ہے، اور آپ کی بالٹی بھی بالکل صاف اور کلیئر اور کلین ہے۔ تو ایسی کنڈیشن میں کسی بھی چیز کی ناپاکی کا حکم نہیں لگایا جائے گا، نہ آپ کے ہاتھ، نہ آپ کی بالٹی اور نہ بالٹی کے اندر کا پانی، تمام چیزیں بالکل پاک ہی رہے گی۔ اس پانی کو آپ یوز کر سکتے ہیں استنجا وغیرہ کے لیے، کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، انہی بھائی نے آگے بھی ایک سوال کیا ہے، کہتے یہ ہیں کہ اگر کوئی ناپاک ہے اور اس نے ہاتھ گیلے کپڑے کو چھو لیے ہیں، اچھا اگر کوئی آدمی ناپاک ہے اور اس نے پاک گیلے کپڑے کو چھو لیا ہے تو کیا کپڑے ناپاک ہو جائیں گے جبکہ ہاتھ سوکھے ہوئے ہیں؟ دیکھیے، یہاں پر یہ ضروری ہوتا ہے کہ نجاست، ایک چیز کی نجاست دوسری چیز میں ٹرانسفر ہو جائے تب کہیں ناپاکی کا حکم لگتا ہے۔ اگر آپ کی باڈی ناپاک ہے لیکن جو آپ کے ہاتھ تھے وہ بالکل سوکھے ہوئے ہیں، اور جس گیلے کپڑے کو آپ ہاتھ لگا رہے ہیں اگر ہاتھ پر نجاست تھی اور وہ سوکھ گئی ہے، سوکھنے کے بعد وہ گیلے کپڑے کے اندر ٹرانسفر نہیں ہو رہی ہے، تب کوئی نجاست اور ناپاکی کا حکم نہیں لگے گا۔ ہاں، اگر نجاست کا رنگ ہے، اس کی اسمیل ہے اور اس کا جو ٹیسٹ ہے، یہ سب نجاست اس گیلے کپڑے میں ٹرانسفر ہو گئی ہے، تب کہیں جا کر کے نجاست اور ناپاکی کا حکم دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، آگے ایک سرتاج صدیقی صاحب ہے، انہوں نے سوال کیا ہے، کہتے ہیں کہ مفتی صاحب میں جب بھی ٹوائلٹ میں ہو کر آتی ہوں، اچھا کوئی خاتون ہے، یہاں پر بھی سیم وہی مسئلہ ہوا، آپ کی آئی ڈی کچھ الگ نام سے بنی ہے جبکہ آپ ایک خاتون ہیں۔ تو سرتاج صدیقی کا کہنا یہ ہے کہ مفتی صاحب میں جب بھی ٹوائلٹ میں ہو کر آتی ہوں اور اپنے ہاتھ کو دھوتی ہوں تو میں ہر بار 3 مرتبہ ہاتھوں کو، ٹیٹو کو بھی دھو دیتی ہوں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر میں نے نہیں دھویا تو ناپاکی میرے ہاتھوں پر لگ جائے گی۔ یہاں پر جو آپ نے کہا ہے ٹیٹو کو دھو دیتی ہوئے، تو ٹیٹو کیا چیز ہوتی ہے ہم کو کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن جب آپ واش روم سے ہو کر آئی ہیں، اپنے ہاتھوں کو 3 مرتبہ آپ نے دھو دیا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، نجاست کہیں پر بھی جانے والی نہیں ہے، کوئی بھی چیز ناپاک ہونے والی نہیں ہے۔ آپ بالکل ایگریسو نہ ہوا کریں۔ چلیے اگلا ایک سوال ہے، کہنا ان کا یہ ہے کہ غسل خانے میں صرف غسل کیا جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، غسل خانہ سے غسل کے لیے ہوتا ہے، اور جو اپنا استنجا خانہ ہوتا ہے وہاں پر پیشاب اور پخانہ کیا جاتا ہے۔ تو غسل خانے میں صرف غسل کیا جاتا ہے، تو کیا غسل خانے کی ہر چیز پاک ہوگی؟ جیسے زمین، بالٹی، ڈبہ وغیرہ، بالکل تمام چیزیں پاک ہوگی۔ آپ وہاں پر غسل کے لیے جاتے ہیں، وہاں پر نہاتے ہیں، وہاں پر شاور لیتے ہیں، تو وہاں کی جتنی چیزیں ہیں، جتنے لوازمات ہیں، صابن ہے اور آپ کے جو بدن کو ملنے اور رگڑنے کے لیے جو دیگر چیزیں ہوتی ہیں، ٹوتھ پیسٹ ہوتا ہے، برش ہوتا ہے، یہ تمام کے تمام چیزیں وہاں کی پاک ہوتی ہے، کوئی چیز ناپاک نہیں ہوتی ہے، جب تک کہ کسی چیز پر حقیقی معنوں میں نجاست نہ لگ جائے۔ آگے ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر کسی نے غسل کیا، کیا ہم پانی پھینک کر اسی بالٹی میں پانی بھر سکتے ہیں یا پھر بالٹی دھونا پڑے گا؟ اور کیا
हम डब्बे को ज़मीन पर रख सकते हैं, डब्बे को ज़मीन पर रख सकते हैं, मग्गे को रख सकते हैं, बाल्टी को रख सकते हैं, भगोने और बर्तन को रख सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है, सब चीज़ें ऑलरेडी वहाँ की पाक है। और मान लीजिए घर में 4 अफराद रहते हैं, एक बंदा गया है, वहाँ पर गया, उसने बाल्टी भर ली और वहाँ पर गुस्ल किया, वहाँ से फारिग होकर बाहर आया, तो आप फ़ौरन जाकर के उस बाल्टी में पानी डालकर गुस्ल कर सकते हैं। दोबारा उसको धोने और क्लीन और क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है। वो इसलिए है कि आम तौर पर ये जो गुस्ल खाना होता है वहाँ पर सिर्फ गुस्ल किया जाता है, वहाँ पर नजासत एक दूसरी चीज़ के अंदर डाली नहीं जाती है। तो आप बिल्कुल मुतमईन रहे कि वो बाल्टी पाकी है, उसके अंदर जो बचा खुचा पानी था वो भी पाक है। आप नज़ाफ़त के खातिर ये कर सकते हैं कि उसमें जो थोड़ा बहुत पानी बचा हुआ था इसको फेंक दिया, बाद में एक नया पानी उसमें भर लिया और फिर आपने गुस्ल किया, ये आप कर सकते हैं। अलबत्ता ज़रूरी, फ़र्ज़ और वाजिब नहीं है। अच्छा, आप ही का एक सवाल है, कहते हैं कि इस्तिंजा का बर्तन पाक होता है या नापाक? हम बर्तन को छूते हैं फिर अपने कपड़ों को, क्या इससे हमारे कपड़े नापाक हो जाते हैं? प्लीज़ रिप्लाई। क्यों नापाक होंगे? ये जो इस्तिंजा का बर्तन आपने रखा हुआ है, एक बाल्टी है, एक डब्बा है, एक मग्गा है, वो जो आपने रखा है ये नजासत को साफ़ करने के लिए रखा है, ना कि उसको खुद नजिस और गंदा करने के लिए। ठीक है ना? ये समझने वाली बात ये है कि जो भी वहाँ पर चीज़ें रखी है, वो हैंड शावर हो या फिर डब्बा हो, मग्गा हो, इसमें जो चीज़ें हैं, जो पानी है, उन तमाम चीज़ों से आप नजासत को साफ़ करते हैं, उन तमाम चीज़ों को नजासत में मुलव्वस नहीं करते हैं। इसलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप उन तमाम चीज़ों को पाक ही समझें, जब तक कि आप अपनी खुली आंखों से किसी चीज़ पर नजासत न देख लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अल्तमश काजी साहब का सवाल है, कहते हैं कि नापा कपड़ा सूखा हो पर उसमें से बू आ रही हो बहुत बहुत ज़्यादा, वो जिस्म पर टच हो जाए तो नापाक होगी या नहीं? भाई देखिए, आपने जो कहा है कि नापा कपड़ा जो सूख गया है उसमें से बू आ रही है, तो अभी तक वो कपड़ा नापाक ही है, उसको आपको धोना ही होगा। लेकिन उसकी बू किसी दूसरी चीज़ के अंदर ट्रांसफ़र हो जाए मतलब उसमें नजासत रस गई है, बस गई है, भई उसकी जो हकीकी नजासत होती है वो नहीं है, लेकिन नजासत की स्मेल उसमें आ चुकी है। अब आपको वो कपड़ा जो जिसमें बिल्कुल रस बच गई है उसको भी धो देना पड़ेगा। अच्छा, एक और साहब है, सलाम पेश करते हैं। वालेकुम सलाम। इनका कहना, अच्छा वो है हम्मद खान पाकिस्तान से। उनका कहना यह है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टिशू के ज़र्रात के हाथ पे गिरने का जवाब दिया। ठीक है भाई, माशाल्लाह, बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन मेरे पूछने का मतलब ये है कि अगर इस्तिंजा करते वक्त टिशू के ज़र्रात हाथ या नफ़स पर गिरे तो जहाँ पर गिरे हुए हैं वो जगह नापाक हुई, या ये कि माफ़ी के हिसाब में होगा, क्योंकि एक दिरहम के कॉइन जितना तो नहीं होते हैं उससे पेशाब? जी बिल्कुल बात नहीं है हम्मद भाई। देखिए, वो जो टिश्यू के ज़रात अगर लग गए ना आपके बॉडी वगैरह पर, तो वो लग कर के नहीं रहते, वो नीचे गिर जाते, ख़त्म हो जाते हैं। और उसमें जो नजासत लगी होती है वो भी आपकी बॉडी पर एक दिरहम, बल्कि बहुत मामूली सुई की नोक के बराबर होती हैं। ठीक है। और वैसे भी आपकी बॉडी पर कहाँ लगेंगे? वह या आपकी हथेली पर लग सकते हैं, या आपके जो गट्टे होते हैं वहाँ पर लग सकते हैं, या फिर पैर के ऊपर गिर सकते हैं। अगर आपको यकीन है कि फ़लाँ फ़लाँ जगह पर वो ज़र्रा गिरा था, उसको धो लीजिए। और अगर आपको पता है कि लगा तो था, लेकिन कौन सी जगह लगा था ये भी पता नहीं है, तो फिर ये माफ़ी के दर्जे में होता है, बहुत ज़्यादा उसमें टेंशन लेने वाली बात भी नहीं है। मोहम्मद फरीद, इनका सवाल है, कहते हैं कि मुफ्ती साहब जल्द से जल्द आप बतलाइए, मेहरबानी होगी। जी बिल्कुल भाई फरीद भाई, हम बतलाने के लिए ही बैठे हैं। आपका कहना यह है कि वहम की अक़साम कितनी होती हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, वहम ज़हनी, नंबर 2 वहम इज़्तिराबी, नंबर 3 वहम ख़याली, वहम जिस्मानी, वहम रूहानी। मुख्तलिफ़ अक़साम के बारे में और वहम की कौन सी अक़साम में किस तरह का ख़यालात, डाउट्स होते हैं? देखिए इदरीस भाई, ये जो वहम होते हैं ना, इनकी दुनिया भी बहुत बड़ी होती है।
آپ کسی اس کو ایک سمت میں کسی ایک ڈائریکشن میں نہیں لے جا سکتے. یہ انسان کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ خود سے ایک نئی قسم کریٹ کر لیتا ہے. تو یہ بہت ساری اقسام ہوتی ہیں اور ہر قسم سے باہر نکلنے کا باقاعدہ ایک نظام ہوتا ہے، ایک علاج ہوتا ہے، ایک ترتیب ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب ہر ایک تعریف، ہر ایک وہم کی جو قسم ہے اس کی تعریف اور اس کی مثالیں بیان کرنے کے لیے بیٹھ جائیں تو پھر ہم اسی میں لگ جائیں گے. تو خیر، ہمیں وہم کی جتنی بھی اقسام ہیں ان کو تقسیم کرنے میں بیٹھنا نہیں ہے، ان کو کھود کریت کر پیش کرنا یہ بھی مقصود نہیں ہے. مقصود ہمارا یہ ہے کہ اگر ہم کسی وہم کی قسم کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں تو ہمیں وہاں سے جلد از جلد باہر نکلنے کی فکر اور اس کی کوشش کرنی چاہیے. پھر بھی اگر موقع ملے گا تو انشاءاللہ اس کے بارے میں بات کریں گے. یوزر زیڈار نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی عطا فرمائے. جی آمین. اور ایک صاحب نے سوال کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اچھا وہ ہے نور حسین کراچی سے. نور حسین کراچی سے یہ انہوں نے سلام پیش کیا ہے. وعلیکم السلام. کہتے ہیں کہ حضرت میں پیشاب کرنے گیا، پیشاب کیا، ایک بار ٹیشو سے استنجا کیا، پھر واش روم میں ہی تھال رکھا ہوا، واش روم میں ہی ٹہل رہا تھا کہ قطرہ وغیرہ آ جائے تو صاف کر کے پھر نکلوں، ایسے میں کوئی چیز نیچے گرتی دیکھی. اب میرے ہاتھ میں ٹیشو بھی تھا، یا تو اس کو بھی ٹکڑا گرا یا پھر پیشاب کا قطرہ گرا ہے. میں شلوار پہ چیک کیا کہ کچھ قطرہ تو نہیں گرا ہے، تو جہاں پہ پانی نظر آیا، جس کا یہ یقین نہیں ہے کہ پیشاب تھا یا پانی تھا. تو کیونکہ شک تھا، یقین نہیں تھا کہ یہ پانی ہے یا پھر پیشاب، اس لیے میں نے اس دن کے باقی 2 نمازیں پڑھ لی ہے. اب یہ بتلائیں کہ میں نے صحیح کیا ہے یا گناہ ہوا ہے. دیکھیے بھائی، جب آپ نے پیشاب وغیرہ سے آپ فارغ ہو گئے ہیں، استبراء کے لیے آپ ٹہل رہے تھے، تو ٹہلتے ہوئے جو قطرہ گرا ہے تو اس قطرے کو آپ کو یا تو ٹیشو سے پوچھ دینا چاہیے تھا یا پھر واپس استنجا کر کے آپ نماز وغیرہ پڑھ سکتے تھے. لیکن یہاں پر آپ خود کہہ رہے ہیں کہ مجھ کو ڈاؤٹ ہے، یقین نہیں ہے کہ وہ قطرہ پیشاب ہی کا تھا. تو اب اس کے تعمق اور اس کے تتبع میں آپ کو پڑھنا نہیں ہے، اس کو چھوڑ دیجئے، جو ہوا وہ ہوا. اور اگر نکلا بھی ہوگا نا تو وہ 1 درہم سے بہت ہی کم ہوگا. آپ نے اس کے ہوتے ہوئے اگر نماز پڑھ لی ہے تو آپ کی نماز صحیح ہو چکی ہے، دونوں نمازیں بالکل صحیح ہو چکی ہیں. اگر آپ کو کنفرمیشن مل رہا تھا کسی طرح کے واقعتاً وہ پیشاب ہی کا قطرہ تھا تو پھر، اور وہ 1 درہم سے زیادہ بھی بڑا ہوا تھا، تو پھر ایسی کنڈیشن میں آپ کو دھونا ضروری تھا. ٹھیک ہے نور بھائی، آپ نے تو کافی لمبے سوالات کیے ہیں ماشاءاللہ. ایک یوزر صاحب کہتے ہیں کہ پلیز جواب ضرور دیں، میں ٹینشن میں ہوں، کچھ غلط تو نہیں کر دیا؟ جی نہیں، آپ نے کچھ غلط نہیں کیا ہے نور بھائی. آپ کی جو نمازیں تھیں وہ نمازیں صحیح ہو چکی ہیں. ٹھیک ہے. آگے اور ایک صاحب ہے، انہوں نے سلام پیش کیا ہے. وعلیکم السلام. کہتے ہیں کہ سر آپ اب جواب نہیں دیتے ہیں ہمیں، پلیز ہم بڑی امید رکھ کر آپ سے کچھ پوچھ رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ نہاتے ہوئے یا پھر ایسے ہی بیٹھے بیٹھے بار بار یہ فیل ہوتا ہے کہ قطرہ نکل رہا ہے. اب کیسے پتہ چلے کہ قطرہ نکل رہا ہے یا پھر نہیں، کیونکہ نفس کے اندر تو ہر وقت تھوڑا پانی رہتا ہے. دیکھیے بھائی، شرمگاہ کے اندر جو پانی رہتا ہے وہ جب تک اندر ہے جب تک کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے، لیکن اگر باہر نکل جاتا ہے تو یہ فیلنگ ہر ایک کو اچھی طرح ہو جاتی ہے. فیلنگ ہوتی ہے اور اس کے بعد اس کے نشانات بھی ہوتے ہیں. نشانات اس طرح ہوتے ہیں کہ آپ کی جو انڈر گارمنٹس ہیں یا پھر جو شلوار ہے اس کے اوپر قطرہ آ جاتا ہے، پھر اس کو دھو لیا جائے. اگر ایسا کچھ نہیں ہے، صرف اندر ہے، بس آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ شاید نکلا ہوا ہے، تو یہ شاید کے پیچھے آپ نہ پڑے، وہم کے پیچھے بالکل نہ پڑے.
اگر حقیقی معنوں میں کچھ نجاست وغیرہ نکل جاتی ہے تو پھر اس کو دھونے کی اور صاف کرنے کی آپ کو فکر کرنی ہے، اس کے علاوہ بہت زیادہ ایگریسو ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ ارباز بھائی کہتے ہیں کہ مفتی صاحب میں ناپاکی صاف بھی کر لیتا ہوں تو بعد میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ صحیح سے صاف نہیں ہوئی ہے، یا پتہ نہیں میں نے اس جگہ کو صاف کیا کہ نہیں، میں بہت جلدی بھول جاتا ہوں، میں کیا کروں؟ دیکھیے اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا ایسا نشانے چھوڑ دینا ہے۔ مان لیجیے آپ کسی جگہ پر آپ کے ہاتھ کے یہ جو آپ کا کیا کہتے ہیں اس کو، ہاتھ کے اوپر نجاست لگی تھی، یہ جو آپ کی کلائی ہوتی ہے، کلائی کے اوپر نجاست لگی تھی، آپ نے کلائی کو دھو دیا، اب ساتھ میں تھوڑا سا کپڑا بھی بھگو دیا، یعنی تھوڑا سا چھینٹے مار دے کپڑے کے اوپر، تو آپ کو لگ جائے گا کہ میرے کپڑے اس لیے گیلے ہیں کہ میں نے اس نجاست کو صاف کر دیا تھا۔ ایک نشانی رہے گی، 2-4 منٹ 8-10 منٹ کے لیے وہ نشانی رہے گی، جب تک آپ کو کنفرمیشن ہو جائے گا، پختہ یقین ہو جائے کہ نہیں میرے ہاتھ پر جو نجاست لگی تھی میں نے دھو دیا ہے۔ دیکھیے اس دھونے کی علامت اور نشانی یہ ہے کہ میرے کپڑے پر ابھی تک تری باقی ہے، اس کے نشان دھوئی والی چیز کے نشان باقی ہے۔ سلمان بھائی نے واپس سے سوال کیا ہے، کہتے ہیں کہ سر آپ جواب نہیں دیتے۔ ہو گیا بھائی، ہو گیا، آپ کے سوال کا جواب بھی ہو چکا ہے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ نہاتے ہوئے فیل ہو کہ قطرہ نکل رہا ہے، اب پانی کے وجہ سے تو سمجھ نہیں آتا ہے کہ پانی ہے یا پھر کوئی چیز۔ بھائی جب آپ نہا رہے ہیں نا تو ظاہر سی بات ہے وہاں پر پانی ہی ہوتا ہے، وہاں پر کوئی دوسری چیز نہیں ہوتی ہے۔ جب کسی چیز کا زیادہ فلو ہے، یعنی وہاں پر کوئی آپ کام کر رہے ہیں اور اس کی وافر مقدار وہاں پر موجود ہے، تو بس آپ وہیں پر قیاس کر لیں۔ مان لیجیے آپ واش روم کے اندر، غسل خانے کے اندر ہے، تو وہاں پر زیادہ تر آپ پانی کا استعمال کریں گے، چہرہ دھونے کے لیے، باڈی دھونے کے لیے، کپڑے دھونے کے لیے، ہاتھوں کو دھونے کے لیے، یعنی یہاں پر پل پل پر آپ کو پانی کا ہی استعمال کرنا ہوتا ہے۔ تو وہاں پر جو کچھ فیل ہو رہا ہے آپ اس کو پانی کے قطرے سمجھے، خواہ پیشاب وغیرہ کے قطرے نہ سمجھے۔ ہاں اگر آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ نہیں پیشاب کا قطرہ ہی نکلا ہے، تب ایسی کنڈیشن میں آپ اس جگہ کو جو ہے تو اس جگہ آپ یہ سمجھے کہ ہاں اب یہ پیشاب کا قطرہ نکلا ہوگا۔ ٹھیک ہے، چلیے ماشاءاللہ بہت سارے سوالات، بہت سارے ڈاؤٹس ہو چکے ہیں، ان کے جوابات ہو چکے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ ہم سب کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور بھی اب جو بہت سارے جوابات باقی ہوں گے، کافی دن ہو چکے ہیں، کافی سوالات پینڈنگ میں ہیں، تو انشاءاللہ ان کے جوابات وقت ملتے ہی دینے کی کوشش کریں گے۔